السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے قصہ ناتمام، پہلے آپ کی جنگ۔ شاہد اور وقار کی دوستی کی مثال پورے شہر میں دی جاتی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک دونوں سائے کی طرح ساتھ رہے۔ اگر شاہد کو چوٹ لگتی تو درد وقار کو ہوتا۔ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے۔ دونوں نے مل کر خواب دیکھے، ساتھ میں پڑھائی کی اور پھر ایک ساتھ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ ان کی دوستی میں کبھی میں اور تم نہیں آیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی سمندر کی لہریں پرسکون ہوتی ہیں، مگر گہرائی میں کوئی طوفان پل رہا ہوتا ہے۔ ایک شام ایک معمولی کاروباری فیصلے پر بحث شروع ہوئی۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ مال کہاں سے خریدا جائے۔ شاہد کا خیال تھا کہ معیار ضروری ہے، جبکہ وقار بچت کرنا چاہتا تھا۔ بحث بڑھتے بڑھتے ذاتی حملوں تک پہنچ گئی۔ شاہد نے غصے میں کہا، تم ہمیشہ اپنی ہی چلاتے ہو، تمہیں میری عقل پر بھروسہ ہی نہیں۔ وقار کا پارا بھی چڑھ گیا، اگر میں نہ ہوتا تو یہ کاروبار کب کا ڈوب چکا ہوتا۔ بس یہ وہ آخری جملے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جو ہمالیہ سے بھی اونچی تھی۔ شاہد کو لگا کہ وقار آ کر معافی مانگے گا، اور وقار کو انتظار تھا کہ شاہد اپنی غلطی تسلیم کرے۔ دن گزرتے گئے، دونوں ایک ہی شہر میں تھے، ایک ہی گلیوں سے گزرتے تھے، مگر نظریں پھیر لیتے۔ مشترکہ دوستوں نے شروع میں صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن شاہد کا جواب ہوتا، پہلے اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے دو، وہ آئے گا تو بات کر لوں گا۔ اور وقار کہتا، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، بات اس نے شروع کی تھی، پہلے وہ آئے۔ یہ پہلے آپ کا کھیل مہلک بیماری کی طرح ان کی دوستی کو کھا گیا۔ ایک سال گزرا، پھر دوسرا سال بھی بیت گیا۔ اب تو لوگوں نے ان کا نام ایک ساتھ لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شاہد اکثر راتوں کو اکیلا بیٹھا پرانی تصویریں دیکھتا۔ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، مگر اس کی انا اسے فون اٹھانے سے روک دیتی۔ وہ سوچتا، اگر میں نے پہلے میسج کیا تو وہ سمجھے گا میں جھک گیا ہوں۔ دوسری طرف وقار بھی یہی سوچ کر اپنے جذبات دبا لیتا۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک خالی پن تھا۔ ایک سرد شام شاہد اپنے گھر میں چائے پی رہا تھا کہ ایک پرانے دوست کا فون آیا، جس کا لہجہ بوجھل تھا۔ شاہد، تمہیں پتہ چلا؟ وقار ہسپتال میں ہے، اسے دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور حالت بہت نازک ہے۔ شاہد کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ دل پر 2 سال کی جمی ہوئی برف ایک لمحے میں پگھلنے لگی۔ وہ بھاگا، گاڑی نکالی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر اسے وہ تمام پل یاد آئے جو انہوں نے بچپن سے ساتھ گزارے تھے۔ اسے اپنی انا، اپنی ضد اور اپنا رویہ ایک بدصورت دیو کی طرح محسوس ہونے لگا۔ ہسپتال پہنچ کر شاہد کے قدم ٹھہر گئے۔ وہ وقار کے کمرے کے باہر والی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ وہ اندر جا کر کیا کہے گا۔ کیا وہ مجھے پہچانے گا؟ کیا وہ اب بھی مجھ سے ناراض ہوگا؟ انا اب بھی اسے آخری بار روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تبھی ایک نرس باہر نکلی اور اس نے شاہد کو پریشان دیکھ کر پوچھا، آپ مریض کے رشتہ دار ہیں؟ اندر چلے جائیں، شاید ان کے پاس وقت کم ہے۔ شاہد کا دل ایک دم سے بیٹھنے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ مشینوں کی بیپ کے سوا کمرے میں سناٹا تھا۔ بیڈ پر لیٹا وقار بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں۔ جیسے ہی شاہد قریب پہنچا، وقار نے دھیرے سے گردن موڑی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ نہ شاہد کچھ بول سکا، نہ وقار۔ 2 سال کی تمام باتیں، تمام لڑائیاں ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہہ گئیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وقار نے خشک لبوں سے بہت دھیمی آواز میں کہا، بہت دیر کر دی یار۔ شاہد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا، ہاں، دیر ہو گئی۔
اس کمرے میں نہ کوئی معافی مانگی گئی، نہ کوئی وضاحت دی گئی، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے تو وضاحتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ انا بوجھ تب تک نہیں لگتی جب تک ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس کا اصل بوجھ تب محسوس ہوتا ہے جب ہم کسی ہسپتال کے کمرے کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے چکر میں ہم نے وہ سب کچھ کھو دیا جو ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ رشتے جتانے کے لیے نہیں، نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ زندگی اتنی طویل نہیں ہے کہ اسے ناراضگیوں میں گزارا جائے۔ معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن معافی نہ مانگنے سے انسان اکیلا ضرور ہو جاتا ہے۔ انا انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، جو ہنستے بستے گھروں اور پکی دوستیوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ پہل کرنے میں ہی بڑائی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پہلے وہ معافی مانگے گا تو میں بات کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پہلے معافی مانگتا ہے یا پہلے بات شروع کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہوتا ہے۔ اپنی انا کو مار کر پہل کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ شاہد اور وقار نے 2 سال ضائع کر دیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے، لیکن زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ کسی سے ناراضگی اتنی لمبی نہ کریں کہ جب آپ صلح کرنا چاہیں تو وقت ہی ختم ہو چکا ہو۔ چھوٹی باتوں کو بڑا نہ بنائیں۔ اکثر لڑائیاں بہت چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہیں، جیسے اس کہانی میں صرف ایک کاروباری مشورے پر بحث ہوئی تھی۔ اگر ہم اس وقت تھوڑا سا صبر کر لیں اور بات کو ہنسی میں ٹال دیں تو ہم بڑے دکھوں سے بچ سکتے ہیں۔ رشتوں کی قدر کریں۔ دوست اور رشتہ دار اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کاروبار، پیسہ یا ضد ان رشتوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ اکیلے رہ کر انسان کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ پچھتاوے سے بچیں۔ ہسپتال کے باہر بیٹھ کر رونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ہم آج ہی اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں سے گلے مل لیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ پہلے آپ کی ضد میں ہمیشہ نقصان آپ کا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو اور آپ ہمیشہ محبت بانٹنے والے بنیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔